السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا واقعہ بتائیں گے، یعنی حابیل و قابیل کا قصہ اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا ملے تو پھر وہ مل کر ہی رہنے لگے۔ اولاد کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت حوا کو جب جب حمل ہوتا تو جڑواں بچے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہی پیدا ہوتی۔ پہلے قابیل اور ان کی بہن اکلیمہ پیدا ہوئی، پھر حابیل اور ان کی بہن یہودا پیدا ہوئی۔ اس وقت خدا کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام نے جو شریعت بنائی تھی، اس کے تحت ایک پیٹ کی لڑکی سے دوسرے پیٹ کے لڑکے سے بیاہ کر دیا جاتا تھا۔ چنانچہ ان دونوں بھائی بہنوں کو جو دو پیٹ سے تھے، حضرت آدم علیہ السلام نے بیاہ دینے کا ارادہ کیا، لیکن قابیل نے باپ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ جھگڑا شروع ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس جھگڑے کو نمٹانے کے لیے فیصلہ دیا کہ دونوں قربانی دے، جس کی قربانی قبول ہو اکلیمہ اس کے نکاح میں آئے۔ اس زمانے میں قربانی دینے کا طریقہ یہ تھا کہ جو دو آدمی آپس میں جھگڑتے تھے، وہ دونوں اپنی اپنی قربانی پہاڑ پر رکھتے تھے۔ آسمان سے بے دھوئیں کی آگ آتی تھی اور حق جس کی طرف ہوتا تھا اس کی قربانی کو قبول کر لیتی تھی۔ جب دونوں بھائی اس فیصلے پر راضی ہو گئے تو حابیل نے ایک موٹا سا مینڈھا اپنے گلے میں سے جدا کیا اور قابیل ایک ٹوکرا گیہوں کا لے جا کر رکھ آئے۔ خدا کی قدرت سے ایک آگ آسمان سے آئی۔ قابیل کی قربانی پر اس نے کوئی توجہ نہ دی، جبکہ حابیل کی قربانی کی طرف گئی اور اسے قبول کر لیا۔ حابیل کی قربانی کا قبول کیا ہونا تھا کہ قابیل کے من میں کپٹ اور بیر بڑھ گیا۔ اس نے حابیل کو دھمکی دی کہ میں تجھے جان سے مار دوں گا۔ حابیل نے کہا، اس میں میری کیا غلطی ہے؟ میں تو حق پر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے میری ہی قربانی قبول ہوئی ہے، تمہاری نہیں۔ پھر اگر تو مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا تو بھی میں کچھ کہنے والا نہیں۔ پھر پتھر دل قابیل نے موقع دیکھ کر مظلوم حابیل کے سر پر شیطان کے بہکاوے میں آ کر ایسا پتھر مارا کہ بیچارہ بھائی شہید ہو گیا۔ قابیل نے یہ بہت بڑا گناہ کیا تھا۔ قابیل حابیل کی لاش کو کچھ دنوں اٹھائے لیے پھرتا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس لاش کو کیا کروں اور لوگوں کی نظروں سے اسے کیسے چھپاؤں۔ ایک دن اللہ کا حکم ایسا ہوا کہ پریشان حال قابیل کی نظروں کے سامنے دو کوے آ کر لڑنے لگے، یہاں تک کہ ایک کوے نے دوسرے کو مار ڈالا۔ مارنے کے بعد اپنے پنجوں سے زمین کھودی اور مرے ہوئے کوے کو اس میں گاڑ کر پنجوں سے مٹی برابر کر دی۔ قابیل اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ سوچنے لگا، میں شاید کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اپنے بھائی کی لاش کو کندھے پر لیے پھرتا ہوں اور اسے چھپا نہیں پاتا ہوں۔ پھر اس نے زمین کھودی اور بھائی کی لاش کو گاڑ دیا۔ قابیل کے اس جرم کا حال حضرت آدم علیہ السلام کو معلوم ہوا۔ اللہ کے حکم سے انہوں نے سزا سنائی کہ قابیل کو بھائی کا خون بہانے کے جرم میں پھانسی دے دی جائے۔ قابیل ڈر کی وجہ سے یمن کی طرف بھاگ گیا۔ وہاں جا کر اس نے ایک اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے آگ کی پوجا شروع کر دی۔ حضرت آدم علیہ السلام ہمیشہ کعبے کو حج کے لیے جایا کرتے تھے۔
ایک بار عرفات پہاڑ پر سوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی پیٹھ سے تمام اولاد کو جو کائنات تک پیدا ہوگی ان میں سے بھلوں کو سیدھی طرف اور بروں کو الٹی طرف کھڑا کر دیا۔ ان سب کو حکم الہی ہوا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا، ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اقرار پر فرشتوں کی گواہی لکھی اور اسے حجر اسود میں امانت رکھی۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو کوئی حج کرے گا تو حجر اسود اس کی گواہی دے گا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اولاد کی کثرت زیادتی دیکھی تو اللہ کے دربار میں عرض کیا، اے اللہ، یہ بڑھتی مخلوق دنیا میں کہاں سمائے گی؟ ارشاد ہوا، یہ ٹھیک ہے کہ دنیا میں نہیں سمائے گی، اس لیے میں انی قدرت سے کچھ ہی کو زمین پر رکھوں گا۔ بہت سے تو مرنے کے بعد زمین میں دفن ہو جائیں گے، کچھ کو باپوں کی پیٹھ میں رکھوں گا اور کچھ کو ماؤں کے پیٹ میں جگہ دوں گا۔ حدیث میں آیا ہے کہ اپنی نسل میں سے ایک جوان پر جو سیدھے ہاتھ پر تھا، جب حضرت آدم علیہ السلام کی نظر پڑی تو دیکھا کہ وہ ہے تو بہت خوبصورت لیکن روتا چلا جا رہا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا، ایک جوان ہے اور تمہاری اولاد میں سے ہے، نام داؤد ہے، جو پیغمبر ہے اور اللہ کے یہاں جو بے حد مقبول ہے۔ ان کا رونا صرف چوک کی وجہ سے ہے جو ان سے ہونے والی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پھر پوچھا، ان کی عمر کتنی ہے؟ کہا، 60 سال۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قبلے کی طرف منہ کر کے دعا کی، اللہ، میری عمر تو نے 1000 سال مقرر کی ہے، 40 سال میری عمر سے ان کو دے دے۔ خدا نے کہا، یہ دعا قبول کر لی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کے 960 سال پورے ہو گئے اور اجرائیل روح قبض کرنے آ پہنچے تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، ابھی تو 40 سال عمر کے باقی ہے۔ حضرت اجرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ 40 سال تو عہد کے دن آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیے ہیں۔ حضرت آدم کو یہ بات یاد نہیں آ رہی تھی، اسی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کی عمر پوری کر دی، لیکن ساتھ ہی تمام ہی آدمیوں کو یہ حکم ہو گیا کہ آگے لین دین اور معاملوں میں گواہی کے ساتھ لکھا پڑھی ہو جایا کرے تاکہ کوئی اپنے لکھے سے انکار نہ کر سکے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ بیمار ہوئے تب ان کو جنت کے میووں کی بڑی خواہش ہوئی۔ انہوں نے اپنی اولاد سے جنت کے میوے لانے کے لیے کہا بھی۔ وہ جب باہر نکلے تو دیکھا کہ جبریل اور کئی فرشتے جنت سے کفن اور خوشبو ساتھ میں لیے آ رہے ہیں۔ اولاد نے حضرت آدم علیہ السلام کی خواہش کا ذکر ان سے کیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ ان کی خواہش پوری کی جائے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا اور لڑکوں سے فرمایا کہ تم سب یہاں سے جاؤ اور مجھے اب فرشتوں پر چھوڑ دو۔ چنانچہ ان سب کے جانے کے بعد ملک موت کے فرشتے روح قبض کرنے میں لگ گئے۔ حضرت آدم اللہ کی یاد میں لگے رہے یہاں تک کہ فرشتوں نے اپنا کام پورا کر لیا۔ نہلانے کفلانے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سکھانے کے مطابق حضرت سیس علیہ السلام نے جنازے کی نماز پڑھی اور حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کر دیا گیا۔ جنازے کی نماز کی رسم قیامت تک کے لیے اسی وقت سے طے ہو گئی تھی۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کے
دونوں بیٹے حابل اور قابل کا قصہ بتایا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو آپ دل سے لائک کر دیجیے گا اور ہمارے چینل اسلامک ورلڈ کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا اپنے سبھی دوستوں میں۔ دوستو، ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں گے ایسی ہی ویڈیو کو لے کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔